السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ غالباً 36ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 274 تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 274، الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن، چھپا کر اور اعلانیہ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں غم۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی یہاں تک پچھلی بار آیت۔ پچھلی بار کی آیت جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس میں ایک آیت ہلکی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں ماضی کو اس حد تک ماضی پر یقین رکھتا ہوں کہ ماضی سے انسان کو سبق لینا چاہیے، اور بس ماضی پر بحث کرنے کی ضرورت، یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے جو انسان کو ورغلاتا ہے۔ ماضی کو جب انسان دیکھے تو اسے سبق حاصل کرے۔ تو اسی حوالے سے میں بار بار میں ماضی کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہاں پر آیت نمبر 268، قرآن آپ سب کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، کس چیز سے؟ تنگی سے، مفلسی سے۔ کیوں؟ تم مال جو خرچ کر رہے ہو، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ یہ لفظ فحاشی ہم لوگ خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں، زنا وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اس لفظ کے معنی ہے ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، تمام کام۔ قرآن میں زنا کے لیے بھی فحاشی کا لفظ آیا ہے، اور دوسرے معنوں میں بھی آیا ہے۔ اس کے عمومی معنی ہر وہ شے، ہر وہ کام، ہر وہ جو کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی میں ہو، وہ سب اس کے اندر آتا ہے۔ اس کا مطلب شیطان وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرو تم۔ اور اللہ تعالیٰ تو وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور فضل کا اور زیادہ دینے کا۔ اللہ تو بہت ہی وسعت رکھنے والے ہیں اور علیم ہے، جاننے والے ہیں۔ یہ میں نے آیت اس لیے تلاوت کی اس کی کہ شیطان کی سب سے پہلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری نہ کرے، اور وہ اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، دلوں میں وسوسے اور جو بھی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن جب انسان ان سب کی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرتا ہے، یہ مال میں بتا چکا ہوں کہ یہ بڑا انسان کو عزیز ہے، سب کو عزیز ہے۔ تو جب وہ مال خرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے، تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح اس کے خرچ کیے مال کو ضائع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو اسی لیے بار بار ہر طرح سے گھما پھرا کر کے بھی سامنے رکھا ہے کہ مال دے کر کے احسان مت کرو، اذیت مت دو، پھر مثالیں دے کے باتوں کو سمجھایا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو پر مال خرچ کرنے کے لیے کہا ہے جو اللہ کی راہ میں مشغول ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنی کمائی کر سکیں، اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ ایسے لوگوں کو، اور وہ خود اپنے آپ کو غنی ظاہر کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے روٹی نہیں کھائی۔ ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ وہ آیات تھیں جو ہم لوگوں نے پچھلی بار 274 تک پڑھی تھی۔ آج 275 سے جو آیات پڑھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
یہ جس موضوع پر ہے، یہ موضوع بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور جس طرح سے اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دلایا ہے، خود قرآن ابھی پڑھیں گے ہم، خود یہ آیات اس طرح سے متوجہ کرتی ہیں اور اتنی بڑی بات کہتی ہیں کہ انسان کو گھبرا جانا چاہیے اس شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ یہ جس سبجیکٹ پر ہے وہ سبجیکٹ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور ہم ہی آپ نہیں جانتے، آج دنیا کے ہر گوشے میں لوگ جانتے ہیں اس سبجیکٹ کو۔ یہ سبجیکٹ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں زیادہ اس پر بات ہرگز نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ میں قرآن کی آیات پڑھوں گا جو ہے یہاں پر، اور پھر کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ضرور کر دوں گا جو بہت ہی اہم ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سودی کاروبار کر کے اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ ایک طرف تو مال کے خرچ کرنے کا ذریعہ پیچھے بات پڑھی گئی بات، اب یہ مال کی محبت انسان کو اس حرکت پر لے جاتی ہے کہ وہ اپنے مال سے سود کے ذریعے مال کو بڑھائے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے سوائے اس کے کہ جیسے کہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ شخص جسے شیطان نے اپنے اثر سے خپتی کر دیا ہے، ہوش و حواس سے باہر ہے، وہ آدمی خپت ہو گیا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، جنوں پر شیطان یا جن حاوی ہوتے ہیں، آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس کی طرح جیسے کہ وہ شخص جس پر شیطان کا سایہ ہو اور اس کے نتیجے میں وہ خپت ہو گیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی تو ربا ہی کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ تجارت بھی ایسے ہی ہے جیسے سود ہے، مال لگاتے ہیں، مال بڑھاتے ہیں اپنا تجارت میں، تو ویسے ہی ہم سود میں مال لگاتے ہیں، مال بڑھا رہے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے تو حلال کیا ہے تجارت کو، تجارت حلال ہے، تجارت سنت بھی ہے، الحمدللہ حلال کیا ہے۔ وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ربا کو پچھلی تمام میں سود کو کہتے ہیں۔ ربا اور ربح دونوں میں فرق ہے۔ ربح کہتے ہیں نفع کو اور ربا کہتے ہیں سود کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام کیا ہے، اور یہ سود حرام ہم ہی لوگوں، اس امت کے پر نہیں بلکہ اس امت سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ سود حرام تھا۔ لیکن افسوس، یہ سودی کاروبار کو رائج کرنے میں بینک کے نظام کو، سودی بینکوں کے نظام کو قائم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں۔ یہ سب سے پہلے یہ بینک کا ماڈرن بینکنگ جو کنونشنل بینکنگ کہلاتی ہے، اس کا طریقہ، یہ چیز سب سے پہلے یہودیوں نے ایجاد کی تھی۔ بینک آف انگلینڈ غالباً ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، بہرحال 1800 کچھ میں۔ تو اللہ نے حرام کیا ہے ربا کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس آ گیا اس کے رب کی طرف سے نصیحت، آ گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ رک جائے، ختم کر دے، فلہ ما سلف، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پیچھے کمائی کی ہے، جو پیچھے اس گزر گیا وہ ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا فیصلہ کرنا اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر اس کے بعد دہرائے اسی کام کو کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی خطرناک ہے یہ آیت۔ آج جو چند باتیں میں نے کہا تھا وضاحت،
سود کے حوالے سے، سود سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ بھی ہیں، ایک تو پہلے سود دینے والا، سود پر مال دینے والا، اور سود پر مال لینے والا، یہ تو دو ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، لکھنے والے، مال دینے والے، جو بھی جتنے لوگ بھی ان میں ملوث ہیں، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعنت کی ہے۔ آپ نے بتایا ایک حدیث میں ہے کہ سود کے پتہ نہیں 73 گناہ ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ، جو سب سے اس میں ایک گناہ وہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ غور کریں کیسے الفاظ ہیں، کس طرح سے ہمیں روکا گیا ہے۔ یہ آیات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع سے کچھ قبل نازل ہوئی ہیں، اور حجۃ الوداع میں آپ نے سود کے متعلق لوگوں کو اپنے خطبے میں آگاہ کیا ہے، اور وہ تمام سود جو ان کے خاندان کا تھا دوسروں پر، وہ سب ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ آج کی بینکنگ وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، وغیرہ وغیرہ، پہلے دوسرا معاملہ تھا۔ یہ ساری باتیں غیر درست ہیں، یہ ساری باتیں شیطان کی سجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ سود کے وہ تمام طریقہ جو آج رائج ہے، وہ تمام طریقے اس وقت بھی رائج تھے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بس اتنا کہہ کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری طرف اس کنونشل بینکنگ نظام کی جگہ پر، اس مقابلے میں اسلامی نظام بھی الحمدللہ آج آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت، شیطان نے بہت کچھ کہا، یہ بھی تو وہی ہے، وہی کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس سے غرض نہیں۔ اس دین میں جو بات انسان منہ سے کہہ رہا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کیجئے۔ یہ 1987 کا واقعہ ہے نا، اور امریکن ایمبیسی سے تعلق تھا اس کا۔ مجھے کسی سلسلے میں جانا تھا، وہاں پر نوٹری پبلک جو ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کے مجسٹریٹ کے سامنے کچھ اسٹیٹمنٹ دینا تھا کسی سلسلے میں، تفصیل چھوڑ رہا ہوں میں۔ وہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایک شخص باہر نکلا، وہ سب سے پوچھتا پھر رہا ہے، میرے پاس بھی آیا۔ اس نے کہا اب تم کس کام سے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں اس کام سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا مجھ سے کہ اچھا تو یو آر ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہ پیپر مل رہا ہے جس پر نوٹری پبلک کا سائن کیا ہوا مجسٹریٹ کا کہ آئی ہیو ٹیکن دا اوتھ آف دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آف دس۔ یہ 1987 کا واقعہ ہے۔ اب میں نہیں جانتا امریکہ میں اب وہ کیا سلسلہ ہے، لیکن میں یہ چیز دیکھ کر اتنا زیادہ میں اپنے اندر شرمندہ ہوا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، جب جائیں آپ کو نوٹری پبلک میں کبھی آپ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ اور ان کا وہ آ کر کے صرف پوچھ کے، وہ بھی کون پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ مجسٹریٹ خود پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ ہی از آسکنگ می۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ بات کو، وہ جب ایک بینک کہہ رہا ہے کہ میں اسلامی نظام پہ چل رہا ہوں، الحمدللہ میرے لیے وہ کافی ہے، جاننے کی آگے ضرورت نہیں ہے۔ جو اکاؤنٹ سے تعلق ہے، جن لوگوں کا بینکنگ تعلق، وہ کریں معلومات، لیکن میرے لیے کافی ہے، ہر مسلمان کے لیے کافی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اور صدقات کی پرورش کرتے ہیں۔ ہاں، یربی الصدقات، صدقات کو، لیکن میں نے مثال دی تھی پچھلی بار، اللہ تعالیٰ کس طرح ایک کھجور کو جو اللہ کے راہ میں صرف دل سے دیا گیا ہے، اس کی کس طرح پرورش کر کے، جیسے ہم جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ، لفظ کفار آیا ہے، بہت ہی بڑا ناشکرہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہیں تمام کے تمام بہت بڑے ناشکروں سے اور گناہ گار سے، اس لیے کہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ اللہ کی بات نہ ماننی اللہ کی ناشکری کرنی ہے، یہ جرم بہت بڑا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی کی تھی، تم اگر سود سے بچ جاؤ گے تو ابھی تم سود کے غبار سے نہیں بچو گے،
لیکن وہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے سود کا غبار، اس لیے غبار ہم نے نہیں اڑایا، کوئی اور اڑا رہا ہے۔ گزرنے والے کو غبار سے گزرے گا، وہ تکلیف تو سے ہوگی، لیکن اس کا ذمہ دار وہ غبار وہ ہے جو جس نے غبار اڑایا ہے۔ اگلی آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، جس سے مراد میں بار بار کہہ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، اللہ کی فرما برداریوں کے کام کیے، وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ پھر وہی اشارہ جنت کی طرف ہے، اور جو باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں غور کریں، یہ وہی ہے جو آیت 2 سے لے کے 5 تک ہیں، وہی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایمان کا لانا، وہ اعمال کرنا جو اللہ کی فرمانبرداری کا ہے، نماز کا قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اس لیے الگ سے کہا گیا کہ زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے، کتبہ لکھ دیا ہے ہم پر۔ یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے، اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جو ایمان لائیں وہ زکوٰۃ دیں، تو زکوٰۃ دیں، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من ربا ان کنتم مؤمنین۔ پھر دیکھیں بات کو اللہ تعالیٰ گھما کے بھی سمجھاتے ہیں، کئی طریقے سے بات کو پھر کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی سزا سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا اللہ، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو اس کو جو باقی رہ گیا ہے ربا میں سے، جو سود تم نے کھا لیا اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، اب مزید جو آنا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو۔ میں نے خود دیکھا ہے، اپنے آنکھوں دیکھا ہے، یہ انڈیا میں بڑی موٹر سائیکل ٹرمپ پر بیٹھے ہوئے شخص کو اس نے وہ جیکٹ تو نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو عام طور سے پٹھان لوگ پہنتے ہیں، وہ پہنا ہوا، اور لوگوں کو گھر گھر جا کر کے غریبوں کے یہاں کہ وہ سود پہ لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا۔ یہ پورا انڈیا میں ایک فلم بھی بنی، کابلی والا، پرانی فلم ہے، اس وقت چونکہ میں دیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، تو بہرحال اس پر ایک فلم بھی بنی ہے انڈیا میں۔ وہ لوگوں سے جائے کہتے، او بھائی خوچا، تم اتنا تکلیف میں ہے، اتنا مصیبت میں ہے، تمہارا یہ بھائی کس دن کے لیے ہے؟ وہ خود بھی مسلمان ہے، کابلی والا، افغانستان والے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، کہ بھائی تمہارا بھائی کس دن کے لیے، تم کو کتنا پیسہ چاہیے بتاؤ، ہم کو بتاؤ، یہ پیسہ پکڑو، لو، اپنا کام کرو، بیٹی کا شادی کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، تم کوئی بات نہیں، اپنا اصل میرا یہ اصل رکھو۔ اور اس کے بعد اس کو پیسے دیے، اور اس کے بعد ٹھیک 1 مہینے کے بعد جب وہ اپنی فیکٹری میں تنخواہ کی لائن پر لگا ہوا ہے، تو اس وقت وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے کہ تم میرا اصل جو ہے وہ تو تم اپنے پاس رکھو، سود کا پیسہ دے دو اتنا۔ اور پھر وہ تنخواہ سے، وہ جو بندہ تنخواہ لیتا اس وقت وہ اس سے پیسے لے لیتے۔ اور اس کے نتائج آج بھی افغانستان میں جو آگ لگی ہے 1980 سے یا اس سے پہلے سے آج تک جاری ہے۔ یہ ہم خود اپنی آنکھوں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ہے سود کا وہ چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دارالحرب ہے انڈیا، یہاں پر سودی کاروبار کرنا جائز ہے۔ یہ ظاہر ہے ان کے علماء نے جو بھی ہوں گے انہوں نے سکھایا ہوگا، یہ بیچارے بہت سارے لوگ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے ان میں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ ہاں،
اگر تم ایسا نہیں کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. تم در حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو. آج ہماری معاشی حالات پوری دنیا میں بگڑی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ سود کا نظام ہے. یورپ میں اس کے خلاف انگریزوں نے اس کے خلاف آپ جانتے ہوں گے باقاعدگی سے یہ کیا تھا، سود ختم کرو. پورا کا پورا نظام جو آج جو پیسوں کی قیمت روز کے روز گر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ سود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اعلان کر دو جنگ کی اللہ اس کے رسول سے. ان تب تم فلکم رؤوس اموالکم، اگر تم نے توبہ کر لی یعنی پلٹ گئے اللہ کی بات کو مان لیا تو تمہارے لیے جو تم نے اصل مال دیا ہے وہ تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا اپنا ہے، لیکن اب سود کا معاملہ ہے وہ ختم. اس کا علاج توبہ ہے. جو لوگ بھی جہاں بھی ملوث رہے ہیں ہم میں سے، اس کا علاج توبہ ہے. اللہ سے شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اپنی اصلاح کر لیں، سود کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. کسی بھی طرح میں نے بتایا پورا چین جو سود کا ہے، دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، تجربے سے پیسہ نکال کے دینے والا، جو بھی جتنا پورا چین اس کے اندر ہے، سب کے سب اس میں سب پر لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کی لعنت ایسے نہیں کی ہے، اللہ کی لعنت کی وجہ سے کی ہے. وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر جس کو تم نے مال دیا ہے اگر وہ تنگی میں ہے تو اس کو مہلت دو کہ تمہارا مال وہ واپس کرے اپنی آسانی تک. یعنی اس پر کہ ٹھیک ہے اب سود میں تم سے نہیں لیں گے، ہم میرا مال مجھے واپس کرو. نہیں، اگر وہ تنگی میں ہے تو ایسی حالت میں اس کو مہلت دو کہ وہ جب وہ حالات اس کے ٹھیک ہو جائیں تو جب وہ پیسے واپس کر دے. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس پر یہ صدقہ کر دو تو یہ خیر ہے تمہارے لیے. جو تنگی میں مبتلا ہے چھوڑ دو اس کے پاس یہ مال، جاؤ بھائی میں نے معاف کر دیا. یہ تبھی ہوگا جب مال کی محبت نہیں ہو. اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ مال کی محبت حرام ہے، مال کا کمانا حلال ہے. تو یہ چھوڑ دو، اس پر صدقہ کر دو. چھوڑ دو میں نے اس کو ہم نے کہہ دیا بھائی جاؤ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں میں نے معاف کر دیا. تصدقوا فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے فضل اللہ کا تمہیں ملے گا اس دنیا میں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو تو، علم رکھنا چاہتے ہو تو. اگلی آیت پڑھنے سے پہلے ذرا سا رک کر کے جو باتیں میں نے سود کے حوالے سے کی ہیں، جس کو انگریزی میں نام دیا جاتا ہے انٹرسٹ، ہے نا. دوسرا ہے پروفٹ. ضیاء الحق کے زمانے میں اس نے کوشش تو بچی کی تھی، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس کھولے تھے. واللہ عالم. بہرحال یہ شاہ فیصل کے بیٹوں نے وہاں پر سب سے پہلے یہ فیصل بینک شروع کیا تھا سوڈان میں، اسلامک بینک. اور پھر وہ بڑھتا ہوا یہاں بھی آیا، یہاں بھی فیصل اسلامک بینک کھلا. بعد میں وہ فیصل اسلامک بینک اسلامک نکال دیا گیا اس سے. ہمارے یہاں کا نظام ایسا تھا. اور پھر وہ فیصل اسلامک بینک سے یہ لوگ الگ ہو گئے. اب سننے میں آیا کہ دوبارہ اس سے پھر تعلق جوڑ رہے ہیں. واللہ عالم. بہرحال کوئی بھی بینک اگر کہتا ہے کہ ہم اسلامی ہیں، الحمدللہ وہاں پر ہم اپنا پیسہ رکھیں، جو ملتا ہے پروفٹ کو لیں. لیکن جو دوسرے بینکوں سے، جو کنونشنل بینکوں سے جو پروفٹ ملتا ہے وہ حرام ہے. ان پیسوں کو بینک میں مت چھوڑیں، ان کو نکال لیں. نکال کر کے ان کو ایسی جگہوں پر لگا دیں جو فلاحی کام ہے، اس سے اجر کی توقع نہ رکھیں. بہرکیف اس پر بہت ساری باتیں آپ لوگ خود جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مزید اس پر یہ کر سکتے ہیں. آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہاں تک میں کہہ کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں. اگلی آیت، اعوذ باللہ من
واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر وہ پورا اللہ تعالیٰ دے دیں گے تمہاری کمائی جو تم نے کی ہے. وہم لا یظلمون، اور تم پر کوئی ظلم ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. ہم کب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف؟ ہماری موت مجھے لوٹا دے گی اللہ کی طرف. ہماری موت، میری موت مجھے اللہ کی طرف لوٹا دے گی. اس لیے کہ اب میرا اختیار تو ختم ہو چکا ہے. اب جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. سینکڑوں سال، ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے سال مٹی میں ملے ہوئے پڑے رہیں گے، لیکن وہ پڑا رہنا بھی ایسا ہوگا کہ وہ جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے، اچھا تو اچھا اور برا تو برا. اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ، پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا، کتنا ملین سال گزرے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں. اور پھر وہ دن آئے گا جب کہ ہم حشر کے میدان میں ہم سب کھڑے ہوں گے. بہت مشکل ہے اگلی گھڑی جو آنے والی ہے موت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، ڈرو اس دن سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، تو پورا تمہیں دے دیا جائے گا جو تم نے کمائی کی ہوگی. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہ، ان پر یعنی انسانوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کہا جاتا ہے دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ربا کے حوالے سے جو آیات ہم لوگوں نے پڑھی، یہ غالباً حجۃ الوداع سے کچھ ہی قبل نازل ہوئی ہیں. اور یہ سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی پہلی سورت، یہ مدنی سورت ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 281، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس کے بعد آپ پر کوئی بھی قرآنی آیات نازل نہیں ہوئی. یہ سب سے آخری آیات ہے. واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. روایات میں فرق ہے، 4 دن پہلے، 10 دن پہلے وغیرہ وغیرہ کی بات ہے، لیکن بہرحال اس پر سبھی متفق ہیں کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک تو بات ہوئی. اب اگلی آیت میں پڑھتا ہوں. اب یہ مال کے حوالے سے، کسی کے پاس مال زائد ہے، ایک دوسرا آدمی مال کی ضرورت میں ہے، وہ قرض لینا چاہتا ہے. اس حوالے سے اگلی آیت آ رہی ہے 282، اور یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے. اس سے لمبی آیت کوئی قرآن کے اندر نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی طویل ترین آیت ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں جو وقت ہے جو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اگر تم آپس میں معاملہ کر رہے ہو قرض کا، ایک پارٹی دوسری پارٹی سے، ایک شخص دوسری شخص سے، ایک خاص مدت کے لیے، تو اسے لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا پورے انصاف کے ساتھ لکھے. اس زمانے میں سب کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا، تو جو آج بھی ایسے ہیں، تو لکھنے والا اس کو پورے عدل کے ساتھ لکھے. غور کریں پوری ایک ایک بات کو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب لکھنے والا انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے یہ لکھنے کا. یعنی اللہ نے اسے جو علم دیا ہے لکھنے کا، اس بنا پر وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کہ یہ قرض کا معاملہ جو ہو رہا ہے، مسٹر ایکس مسٹر وائی کو قرض دے رہا ہے، اور یہ ایک مدت کے لیے ہے، جو بھی مدت ہے، مدت زیڈ مان لیں، زیڈ مہینوں کے لیے ہے. تو یہ لکھنے والا اس کو لکھے، اور جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے. کما علمہ اللہ، اللہ نے اسے علم دیا ہے، سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ، وہ لکھے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس کو لکھوائے، اس کا املا کرائے، لکھوائے وہ جس پر حق ہے.
کس پر؟ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، قرض دینے والا نہیں، قرض لینے والا لکھوائے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ کہاں گیا سوری فَلْيَكْتُبْ تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وہ لکھوائے جس پر حق ہے، جو قرض لے رہا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ لکھوانے والا اللہ کی سزا سے، جہنم سے اپنے آپ کو سے بچائے، یعنی صحیح صحیح لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کچھ بھی کم نہ کرے، جو معاملہ ہوا ہے پورا کا پورا معاملہ اس کو اسی طرح لکھوائے کہ میں مسٹر ایکس سے قرض لے رہا ہوں، مسٹر وائی نے لیا ہے یہ قرض، مسٹر وائی اس کو اتنے مہینے کے بعد یا اتنے سال کے بعد واپس کریں گے، یہ پوری بات وہ لکھوائے قائد، کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا اور لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر لینے والا کم عقل ہے، زیادہ عقل نہیں رکھتا، لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا وہ کمزور ہے، نہیں لکھوا سکتا ہے، جو بھی وجہ ہو، میں نے اس کی صلاحیت استطاعت نہیں ہے کسی وجہ سے کہ وہ لکھوا سکے صحیح، تو جو اس کا ولی ہے، جو اس کا سرپرست ہے، وہ لکھوائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح حکم دے رہے ہیں، کس طرح ہدایت دے رہے ہیں، حکم میں بار بار نکل جاتا، عادت جو پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی ہدایت ہم سب کے لیے حکم ہے، ایمان والے کے لیے حکم ہی تو ہے، لیکن یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہدایت ہے۔ تو وہ لکھوائے جو اس کا ولی ہے، بالعدل، پورے انصاف کے ساتھ، وہ ڈنڈی نہیں مارے کہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر دو گواہ اس پر قائم کر لو، اس معاملے کے اوپر دو گواہ، یعنی لکھایا گیا، اس کے نیچے جو لے رہا ہے وہ اپنا دستخط کرے، پھر نیچے دو گواہوں کے دستخط ہوں، دو گواہ دستخط کریں۔ گواہی دینے والے ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قابل قبول ہوں اور اچھے اخلاق کے ہوں، اچھے کردار کے ہوں، وہ لوگ، دو گواہ اس پر متعین کر لو۔ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، مردوں میں سے دو مرد گواہی دیں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہیں ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اسی پر تو ہمارے ہاں آزادی نسواں والی اللہ کی حکم پر عیب لگاتی ہیں، تو دو عورتیں کریں۔ ممن تردون من الشہداء، جس کو تم، دو عورتیں جن کو تم راضی ہو جن سے، گواہوں میں سے۔ ان تدل احدہما فتذکر احدہما الاخری، یہ اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے عورت تو وہ دوسری اسے یاد دلا دے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو کہا جائے کہ گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، ہے وہ معاملہ قرض کا چھوٹے پیسے کے لیے ہو یا زیادہ پیسوں کے لیے، کبیر کب صغیر ہو یا کبیر ہو، میں نے تساہلی مت دکھاؤ، لکھو اس کو اسی طرح۔ الی اجل، ایک خاص مدت کے لیے جب ہو رہا ہے، لین دین سامنے ہو رہا ہے وہ تو اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جہاں پر قرض لیا جا رہا ہے ایک مدت کے لیے، وہاں پر کہا جا رہا ہے یہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ سب سے زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ کیا؟ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ لینے والا لکھے، جو لکھنے والا ہے وہ لکھے، دو گواہ متعین ہوں، دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ اقسطو، سب سے زیادہ انصاف کے قریب ہے، عند اللہ، وہ اقوام، اور قائم رہنے والا ہے، مضبوط ہے۔ اقوام للشہادہ، گواہی کے لحاظ سے دو گواہ ہیں، اس لیے یہ معاملہ جو ہے بالکل وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ قریب ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، سوائے اس کے کہ سامنے کی تجارت ہو، کوئی چیز لی جا رہی ہے، کوئی چیز کے بدلے میں پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ سامنے کی تجارت ہو، اس کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ جو سامنے کا معاملہ ہے اس کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ دین کا معاملہ، قرض کا معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ سامنے جو ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی گواہ لائیں اور یہ کریں۔ بینکم فلیس علیکم جناح،
اللہ تکتبو ہو، تو اگر یہ سامنے سامنے کا معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں اگر تم اسے نہیں لکھتے ہو تو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ مقرر کرو اگر تم خرید کر رہے ہو۔ یہ کوئی ایسی مثال کے طور پر مکان ہم آپ کا خرید رہے ہیں تو اس کے لیے پھر گواہ ہونا چاہیے، لکھا پڑھی ہونی چاہیے، یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف پہنچائے کاتب کو، لکھنے والے کو، اور نہ گواہ کو۔ یہی تو ہے سارا معاملہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کی جگہ دو عورتوں کو کہا ہے۔ عورتیں ڈر جاتی ہیں جلدی، ہو سکتا ہے وہ ڈر کے، ایک عورت ہو ڈر کے مارے وہ گواہی نہ دے، ایک مرد کی تو گواہی مل گئی، اب دوسری گواہی نہیں مل رہی ہے، دو گواہ چاہیے قانون اللہ کے شریعت کے مطابق، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو رکھا ہے۔ اور یہاں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تکلیف نہ پہنچایا جائے نہ لکھنے والوں کو اور نہ گواہ کو۔ ان تفعلوا فإنہ فسوق بکم، اگر تم ایسا کرو گے، کون کرے گا؟ جو قرض جس نے لیا ہے وہی کرے گا نا، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ واتقوا اللہ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ کی سزا سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں تمہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے سے واقف ہے، ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ یہ آیت پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، قرض سے ہی متعلق ہے، انشاءاللہ وہ اگلی بار دیکھیں گے۔ لیکن یہ میں نے آیت نمبر 282 میں نے مکمل کر دی، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے، اور اللہ نے یہ کیا ہے۔ اور جو لوگ لین دین کا معاملہ، قرض کا معاملہ کرتے ہیں بغیر لکھے پڑھے، ان پر ایک حدیث مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو لین دین کا قرض دے رہا ہے یا لے رہا ہے اور بغیر لکھے پڑھے۔ یہ ہم لوگوں نے اس طرح اسے بھلا دیا ہے ان باتوں کو، اللہ کی ہدایات کو۔ تو اب میں تو جب میں نے جانا تو میں تو یہی کرتا ہوں، اور پھر اس کے نتائج کیا ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی بار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہدایات کو سمجھنے کی، دماغ میں بٹھانے کی، ان پر عمل کرنے کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔